بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ایک پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اس کا بوسہ لینا ایک سنت عمل ہے۔ چنانچہ حجاج کرام کی آسانی کے لیے شریعت اسلامیہ میں حجر اسود کے استلام یا حجر اسود کو بوسہ دینے کے 3 طریقے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو براہ راست بوسہ دیجیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست بوسہ دینا اگر ممکن نہ ہو تو حجر اسود پہ ہاتھ رکھ لیجئے اور پھر اس ہاتھ کو بوسہ دے لیجئے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دور ہیں، حجر اسود کے قریب نہیں پہنچ پا رہے، تو آپ دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے، تو یہ اس کو اشارہ استلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ 3 طریقے شریعت نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ اگر کسی کو موقع مل جائے آسانی کے ساتھ تو وہ حجر اسود کو بوسہ دے لے، اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکے تو وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے تو وہ دور سے ہی اشارہ کر لے۔ چنانچہ جب شریعت نے ہمیں اتنی آسانی اور اتنی سہولت سے نواز دی ہے تو پھر ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے 2 گناہوں پر میں ملوث ہونا تو ضروری نہیں۔ پہلا گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ہم ایک دوسرے شخص کو تکلیف دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں۔ کسی کی کوہنی لگ رہی ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے، کسی کو ہم دھکے دے رہے ہوتے ہیں، کسی کے پاؤں پر پاؤں آ جاتا ہے، تو یہ تکلیف دینا تو حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ہاتھ سے زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف جو نہ دے وہی مسلمان ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دھکا دینا، تکلیف دینا تو حرام۔ دوسرا، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے جو ایک بہت بڑا گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے مرد عورت کا اختلاط ہو جاتا ہے۔ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ ہم جا کے حجر اسود کو بوسہ دیں، تو چنانچہ جہاں مرد جمع ہو جاتے ہیں وہاں عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ اختلاط مرد و زن یہ بھی حرام۔ چنانچہ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ ایک سنت پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ 2 برائیاں کر رہے ہیں تو پھر ایسی سنت پر عمل کرنے کا میرا خیال ہے اجر زیادہ نہیں ہوگا بلکہ گناہوں کا وبال زیادہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس بات کی فکر کیجئے کہ اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں تو مرد حضرات ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ جب یہ 2 کام نہ ہوں، اور خواتین تو ویسے ہی احتیاط کریں۔ حجر اسود کو اگر آپ نے بوسہ نہیں دیا تو کوئی محرومی کی بات نہیں، دور سے اشارہ استلام بھی جو ہے حجر اسود پر کو بوسہ دینے کے ہی مترادف ہے۔ لہذا خواتین کا مردوں میں گھس جانا، شامل ہو جانا، ان کے ساتھ اختلاط کر لینا، ان کے برابر ہو کر کے حجر اسود تک پہنچنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جائز نہیں ہے۔ خواتین کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔